أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو شفا بھی کہا اور اہل ایمان کے لیے رحمت سے بھی تعبیر کیا. یعنی حقیقی طور پر یہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت کے طور پر نازل کیا ہے اس سے اہل ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. ظالم تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں پاتا. اور اس طرح یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ہدایت اور تمہارے سینوں کی شفا اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے. یہ قرآن مجید شفا ہے. اس کے شفا ہونے میں کسی قسم کا کلام نہیں، لیکن اس کے شفا ہونے کا معنی یہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ قرآن مجید کے اندر اس کی مختلف آیات مختلف امراض کے اعتبار سے
متعین کر لی کہ فلاں بیماری ہو تو اس کے لیے اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں بیماری ہو تو اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو، یہ اس کا مفہوم نہیں، اور نہ ہی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی بیماری اور پریشانی کے اندر قرآن مجید کی کسی آیت کو لکھ کر اپنے گھر میں کسی جگہ پر رکھ دے یا لٹکا دے یا اپنے گلے میں پہن لے، جسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ایک ایسا مسئلہ جو آج کل معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر لوگ اس میں مبتلا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ جب اس مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کے شرعی حل کی طرف آنے کے بجائے ایک ایسے حل کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے معاملہ درست ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اگر گھر کا ماحول پرسکون ہو، ایک شخص اپنے کاروبار سے مطمئن ہے، اچانک معاشی اعتبار سے اگر پریشانی کراسز آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پر اس کے ذہن میں یہی ایک بات آتی ہے کہ میرا معاملہ، میرا کاروبار پہلے تو بہت اچھا تھا، اور اب معاملہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں اور آمدن کم ہو گئی ہے۔ بس پھر وہ ایک ہی زاویے سے سوچتا ہے، اور ساری سوچوں کا خلاصہ یہی سامنے وہ خود نکالتا ہے کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا، یا گھر کا ماحول اچھا ہو، پرسکون ہو، تقدیر الہی سے کوئی آزمائش آ گئی، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، گھر کے اندر بیماری آ گئی، یا کوئی اور پریشانی آ گئی، اور اس بیماری کا علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اور حالات مریض کے خراب ہوتے گئے، تو پھر یہی ایک مسئلہ، یہی ایک بات کہ لگتا ہے اس کو کوئی روحانی معاملہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاج کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ ساری خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ اس نے گھر کے اندر جب بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، یا کاروباری اعتبار سے پریشانی اور تکلیف آئی، تب اس حوالے سے یوں سوچا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا۔ یعنی اپنی دنیا کو اگر اس نے ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھا، تب یہ خیال ذہن میں آیا کہ کچھ معاملات کسی نے کچھ کروا دیا۔ یہ خیال اس وقت کیوں نہیں آتا جب ایک انسان ہمیشہ فجر کی نماز میں نہ اٹھے، ہمیشہ دیر سے اٹھے، نماز باجماعت نہ پڑھے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز نہ گونجے،
اس وقت ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی تو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کیوں کیا جا رہا ہوں؟ اس وقت ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہیں۔ اس وقت جب گھر کا ماحول پرسکون ہو، پیسے کی ریل پھیل ہو، سمجھتے ہیں اللہ بھی راضی۔ یہ سوچ کا جو زاویہ ہے اور یہ جو انداز فکر ہے، یہ کسی اعتبار سے بھی قابل ہے حوصلہ افزائی کے قابل نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی کو دیکھتے تو آپ سب سے پہلے یہ محاسبہ کرتے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، میری طرف سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی۔ جبریل امین وعدہ کر کے گئے تھے اور جب نہ آئے تو آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ جبریل تو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو باہر جبریل موجود تھے، پوچھا آپ آئے نہیں؟ کہا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے گھر میں جا کے تلاشی لی تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ گھر کے کونے کے اندر جرو کلبن، کتے کا بچہ تھا، وہ کوئی آپ نے شوقیہ طور پہ گھر میں نہیں رکھا تھا۔ پھر اس کو نکالا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اس حوالے سے یہی محاسبہ کرے کہ اس سلسلے کے اندر میری کیا کوتاہی ہے جو اس طرح سے میں پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اور اگر تقدیر الہی سے کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، یا ہمارے آج کے عرف میں یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ جادو وغیرہ کے واقعتاً معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جس ڈگر پر چلتا ہے یا کوئی اس کو کسی کا مشورہ دیتا ہے، اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے، یا اس کا کوئی شرعی طور پر حل ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے 3 باتیں ذکر کی ہیں، اور یہ 3 باتیں اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنا ایک معمول بنا لے، اپنا ایک ذہن بنا لے، تو یقیناً اس قسم کی جو بھی پریشانی ہے اس حل سے اسے اللہ تعالی نجات عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جسے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر خود پڑھ کر دم کرے۔ جو شخص اس پریشانی میں مرد ہے یا عورت مبتلا ہے، اگر وہ خود پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس سے نہیں پڑھا جاتا تو پھر اس کے گھر میں اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، کوئی بھی پڑھے اور پڑھ کر اسے دم کرے، یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ شیطان کی طرف سے یہ آتا ہے
کہ پڑھنے والے شخص کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس کے لیے پتہ نہیں کیا پڑھنا چاہیے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو پڑھے ہوئے نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا اسے کچھ بھی نہیں آتا؟ کیا اسے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی؟ اسے سورہ اخلاص بھی نہیں آتی؟ کچھ نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تھے کہ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ ابی بن کعب نفل نماز پڑھ رہے تھے، آواز تو انہوں نے سنی، لیکن سوچا یہی کہ نماز سے فارغ ہو کر میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا ہوں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ نے جناب ابی بن کعب سے پوچھا کہ ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے تو بلایا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ابھی نہیں بلایا، میں نے تو پہلے بلایا تھا۔ عرض کی کہ میں اس وقت نماز کی حالت میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو، یعنی فوراً آ جاؤ۔ آپ کے آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نماز کی حالت میں بھی تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو تمہیں نماز توڑ کر آ جانا چاہیے۔ خیر پھر آپ نے فرمایا کہ میں ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا، اس سے پہلے تمہیں بتاؤں گا ایک ایسی صورت جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس سے پہلے قرآن مجید میں تھی۔ جناب ابی بن کعب کہتے ہیں میرا شوق بڑھ گیا کہ اتنی عظیم صورت ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں خود مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اب ہم مسجد کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے، تب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جو بات تھی، آپ کا جو وعدہ تھا وہ یاد کرایا کہ آپ نے بتانا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ فرمایا ہاں، وہ 7 مثانی، وہ سورۃ الحمد ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس جیسی سورت تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، اور آج سے قبل قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ اتنی عظیم سورت، اس کو پڑھا ہوا شخص، اس کو جاننے والا شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا؟ تو سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید کو خود پڑھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آج ایسا کون سا مسلمان ہے جسے یہ صورتیں بھی نہ آتی ہوں؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ خود پڑھے یا اس پر اس کے عزیز اقارب رشتہ دار، کیونکہ اگر کسی خاتون کو دم کرنے کا مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کسی اجنبی سے تو دم نہیں کروایا جا سکتا، پھر ایسی صورت کے اندر اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہو۔
اگر اس کا بیٹا ہے تو اپنی والدہ کو دم کر رہا ہے، بھائی ہے تو اپنی بہن کو دم کر رہا ہے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کو دم کر رہا ہے، اس میں حجاب کے کوئی معاملات نہیں۔ خود پڑھیں اور خود دم کریں۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کچھ لوگ اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود دم کیا لیکن پھر میں نے دیکھا ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر میں نے چھوڑ دی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسے کسی مریض کو دم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو آپ جو شیاطین ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے اس کو بھگا رہے ہیں، تو جب آپ کسی کو بھگاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، تو وہ بھی تو جواب کے اندر کچھ نہ کچھ ریئیکشن کرے گا، اس کا بھی تو کوئی طرز عمل ہوگا نا۔ اگر اس کی حالت خراب ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ معاملہ کامیاب جا رہا۔ اب ایسے موقع پر ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کو جاری رکھتے، اس کو پڑھتے رہتے۔ اب ضرورت اس عمل کی تھی، لیکن سامنے سے کیا ہوا کہ اس نے ڈر کر اس مسئلے کو چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر انسان خود پڑھے یا اس کا کوئی عزیز اقارب اس پر پڑھے، اور ایسا کوئی رشتہ رکھتا ہوگا، بھائی ہوگا یا بیٹا ہوگا یا شوہر ہوگا یا والد ہوگا، تو اسے اس پریشانی کا اندازہ ہے۔ کسی کو بلا کر اگر اس سے دم کرائیں تو اس میں سامنے والا جتنا بھی نیک ہو اور جتنا بھی متقی ہو اور جتنا بھی آپ کا ہمدرد ہو، لیکن اسے وہ درد نہیں ہو سکتا جو آپ کو ہے، اسے وہ پریشانی نہیں ہو سکتی جو آپ کو ہے۔ جس اذیت سے آپ گزرتے ہیں وہ نہیں گزر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیلنج کے طور پر بات کہی کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ مضطرب اور پریشان انسان کی پکار کو اللہ کے سوا کون سنتا؟ تو اس وقت مضطرب اور پریشان تو وہ ہے جو اس کے اندر مبتلا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو پڑھنے والا ہے، یہ جو دم کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ قوت اور طاقت رکھتا ہو۔ قوت اور طاقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو وہ دم نہیں کر سکتا۔ یہاں قوت سے مراد اس کی ایمانی قوت ہے، اور ایمانی قوت جو ہے یہ اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ عمل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور عمل کی کوتاہی انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ یہ اعتقادات اور عمل ہی تو ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ ابو مسلم خولانی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، یہ یمن میں تھے۔ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کئی لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ کسی نے اسود انسی سے کہا کہ یہاں یمن میں ایک بہت بڑے تابعی ہیں، کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، اس بندے کو آپ اپنے طرف کر لیں جس طرح بھی ممکن ہو۔
اگر یہ آپ کے ساتھ آ گیا نا تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اسود انسی نے انہیں طلب کیا، انہیں بلایا، پھر ان کے سامنے اپنی نبوت کی دعوت رکھی۔ اسود انسی نے کہا اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ اس نے پہلے پیار سے پھر دھمکی دی۔ اسود انسی نے کہا کہ تم 10 بار پوچھو یا 100 بار پوچھو، میرا جواب یہی ہے۔ اس نے آگ جلائی، پھر اسود انسی سے کہا دیکھو میں اس آگ میں تمہیں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا بھلے مجھے اس آگ میں ڈال دو، میرا جواب یہی ہے۔ جب اسود انسی کو اس آگ میں ڈالا گیا تو سیر کی صحابہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ امام ذہبی نے بھی سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ یہ آگ اسود انسی پر ٹھنڈی ہو گئی، ان کا بال تک بھی نہیں جلا۔ اسود انسی نے جو آگ جلائی ابو مسلم پر، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابو مسلم کا ایک بال تک بھی نہیں جلا۔ اب یہ واقعہ ایسا تھا جس نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول دی۔ اب جو اسود انسی کے قریبی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ابو مسلم خولانی کو کسی طرح یہاں سے بھگا دو، اگر یہ شخص یمن میں رہا تو اب ہمارے لیے زیادہ خطرہ بن جائے، کیونکہ لوگ آئیں گے اس سے پوچھیں گے اور جو تھوڑا بہت تمہارا اثر قائم ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس نے ہمیشہ ہر دور میں یہ معاملہ رہا کہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اللہ کی تائید اور نصرت نہیں ہوتی، انہیں لوگوں کا اثر رسوخ حاصل ہوتا اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا۔ اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کروا کے ان کو وہاں سے نکلوایا، یمن سے مدینہ چلے گئے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی بندہ ہے تو آپ ٹھہر گئے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو جناب عمر نے اس کے حال احوال لیے اور پوچھا کہ تم کس علاقے سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ تو یہ بات مدینہ میں پہنچ چکی تھی کہ اس طرح یمن کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ جناب عمر نے پوچھا تم اس نوجوان کو جانتے ہو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹھنڈی کر دی؟ ابو مسلم خولانی اس موقع پر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ہاں میں ہی تو وہ نوجوان ہوں، لیکن اس موقع پر یہ نہیں کرتے کیونکہ ان کی کنیت تھی ابو مسلم۔ کہتے ہاں اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جناب عمر نے اس کی گفتگو اور اس کی باتوں سے یہ اندازہ کر لیا کہ یہی شخص جو ابو مسلم خولانی ہے یہی عبداللہ بن صوب ہے۔ جناب عمر نے کہا انشدکم باللہ، انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو سچ سچ بتا تو ہی عبداللہ بن صوب ہے؟ پھر اس کو کہنا پڑا ہاں میں ہی عبداللہ بن صوب۔ جناب عمر نے اسے گلے سے لگا لی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہیں لے گئے جناب عمر اور پورا واقعہ سنایا۔
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس امت میں، اللہ کے نبی کی امت میں بھی ایسے شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت تو آ سکتی ہے، اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ایمان کے اعتبار سے۔ ہمیں جب یہ یقین ہو جائے کہ فلاں کو مثلا جادو ہے یا جنات کا معاملہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، معوذتین اور سورہ بقرہ اس کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور اسے قبرستان نہ بناؤ، کہ قبرستان کے اندر جن اور شیاطین کا قبضہ ہو جاتا۔ تو اس گھر میں جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اس کو جس میں نفل نماز نہ پڑھی جائے، اس کو آپ نے قبرستان سے تشبیہ دی۔ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کی جائے، اس کو قبرستان سے تشبیہ دی۔ تو اب علاج یہی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، فرائض کی پابندی کر کے، اعمال کی پابندی کر کے اس کام پر لگ جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہمارے یہاں جن کا معاملہ ہو گیا گھر کے اندر۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ اس نے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد آیا، 15 دن بعد یا مہینے بعد، کہا حضرت ہم نے تو یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا۔ فرمایا کہ اس کا علاج یہی ہے جو تم بتا رہے ہو، تو پھر علاج یہی ہے۔ پھر وہ شخص کوئی 4-6 مہینے بعد آیا اور کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ تو یہ ذہن بنا لیا جائے کہ علاج یہی ہے۔ اب اس علاج پر لگ جائے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کو اکثر لوگ جانتے ہیں، مدینہ کے اندر جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اسلامک، اس کے بانیان میں سے تھے شیخ ابو بکر الجزائری، کچھ عرصہ قبل فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جنات کا۔ ہم بہن پر شرعی اذکار کے ساتھ دم کرتے، بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا اور بالآخر بہن کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی، کوئی اس کی زندگی بڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن بہرحال اس بات پر دل مطمئن ہے کہ ہم نے شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تو علاج یہی ہے کہ وہ شخص خود پڑھے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم بہت ساری باتیں علماء سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن تھوڑا جب غور کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو غور نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، پھر تبع تابعین کے دور میں آپ کو 20 نام ملیں گے کہ فلاں صحابی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر میں ماہر تھا، فلاں کو حدیثیں بہت زیادہ یاد تھیں، قرآن کے بہترین قاری صحابہ کرام کون تھے۔ پھر تابعین کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ کون بڑا فقیہ ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ ایسی مثالیں تو تلاش کرنے سے ملیں گی کہ دوسری صدی میں یا تیسری صدی میں یا چوتھی یا پانچویں یا چھٹی یا ساتویں، ان ادوار کے اندر
سب سے بڑا مفسر کون تھا، سب سے بڑا محدث کون تھا، سب سے بڑا قرآن کا قاری کون تھا، سب سے بڑا فقیہ کون تھا. آج کے دن تک ہم یہ چیز تلاش کر کے تاریخ کے حوالوں سے، رجال کے حوالوں سے یہ چیز متعین کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہمارا دور ہم نکال دیں، 1 سال یا 100 سال کا عرصہ نکال دیں، اس بقیہ پرانی ساری تاریخ میں کہیں کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ فلاں شخص بہت بڑا دم کرنے والا تھا، بڑا اس کے پاس مجمع لگتا تھا، بڑی دنیا اس کے پاس آتی تھی، بڑے دور دراز سے لوگ آ کر جمگٹا لگا ہوتا تھا. دم کرنے والے کو عربی زبان میں کہتے ہیں راقی، رقیہ کرنے والا، دم کرنے والا. اللہ کے نبی کے صحابہ میں یہ تو ثبوت مل جائے گا کہ کسی صحابی نے کسی کو دم کر دیا، غیر مسلم کو، سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو انہوں نے دم کر دیا. اس صحابی کا کہنا بھی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بہترین دم کرنے والا نہیں تھا. معنی یہ کہ میں کوئی اس چیز کی اس میں نہیں تھا کہ میں ہر ایک کو پکڑ کے دم کرتا تھا. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. اس قسم کے دروازوں کو نہ کھولا جائے. آج امت کے اندر جہاں کہیں اس قسم کے دروازے کھلے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ لوگ احباب دوست ہم سے زیادہ جانتے کہ اس کے ذریعے سے کتنی خیر آئی اور اس کے ذریعے سے کتنا شر آیا، کتنے لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے اور کتنے لوگوں کے عقیدے تباہ ہوئے، بلکہ وہ خود تباہ ہوئے. یہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہے جو غیر شرعی طرز عمل ہے. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ ایک تو خود پڑھے، دوسرا جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو قوی بنائے، طاقتور بنائے ایمان کے اعتبار سے، یعنی اعمال کر کے، فرائض کی پابندی کر کے. اور تیسرے نمبر پر جب وہ لڑ رہا ہے تو اسلحے کے ساتھ لڑے. اسلحے کے ساتھ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کتنا بھی طاقتور ہو، اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ وہ سامنے والے کا مقابلہ کر سکے. یہاں اسلحے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اسلحے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کسی حرام کام کا مرتکب نہ ہو، کسی حرام چیز کا مرتکب نہ ہو. چاہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کی معیشت، اس کا کام، اس کا کاروبار کیا ہے، حلال ہے، حرام. کسی بھی قسم کے حرام کام کے اندر وہ مبتلا نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو یا پینے سے ہو یا پہننے سے ہو. کچھ نہیں تو قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہ کرے، رشتے ناطے کاٹ دے، یہ سب حرام. کسی حرام چیز کا بھی مرتکب نہ ہو. پھر یہ معاملہ تو اتنا آسان ہے، یہ مسئلہ تو اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کوئی مخصوص قسم کے وظائف اور اذکار آدمی لازماً یاد کر کے دم کرے تو ہی فائدہ ہوگا، ایسا بھی نہیں. میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ کس کو نہیں آتی. سورہ اخلاص کس کو نہیں آتی، آیت الکرسی کسے نہیں آتی. ان چیزوں کو پڑھ کر ہی دم کرے. یہ مخصوص اس کے لیے اذکار بنا لینا. وہ اذکار اپنی جگہ پر صحیح ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، لیکن اس کام کے لیے ایک مخصوص اذکار ترتیب دے لیے جائیں. شیخ البانی تو کہتے ہیں یہ بھی آج کے دور کی بدعت ہے کہ اس کو سمجھنا کہ ان چیزوں کو پڑھنے سے ہی شفا ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ معاملات اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر حل کریں
تو ہماری تمام چیزیں محفوظ ہو سکتی ہیں، ایمان بھی، عزت بھی، مال بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا